اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی حدیث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز شیطان کو رسوا کرتی ہے، نماز پڑھو اور شیطان کو رسوا کیا کرو۔ ناظرین اکرام، ہم روز حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اصول بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے جو آپ ہم تک بھیج رہے ہیں۔ بحمداللہ یہ سفر جاری ہے، اور ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے وہ دعوت، اور دعوت سے ریلیٹڈ بہت سارے خوبصورت سوالات آپ نے بھیجے جس پر ہم تبصرہ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، دعوت کا سلسلہ بحمداللہ چل رہا ہے، تو کچھ سوالات رہ گئے تھے جو ہم اس وقت کریں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے عقیقے سے ریلیٹڈ، ایک سوال ایک صاحب نے کیا کہ عقیقے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کون کون لوگ اس کا کھانا نہیں کھا سکتے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ عقیقہ کا جیسا کہ بیان کیا گیا، عقیقہ ایک سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اکرم نے عقیقہ کیا اپنے دونوں نواسوں کا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، اور باقی افراد کا بھی، لیکن ان دونوں کے لیے ہمیں باقاعدہ تاریخ میں ملتا ہے کہ عقیقہ کیا گیا۔ جہاں تک عقیقے کے جانور کا مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اس بچے کی سلامتی کے صدقے میں ذبح کیا جاتا ہے، اسی کو عقیقہ کہتے ہیں جی۔ ساتھ ہی چونکہ رسول اکرم نے بچے کے بال اتارے تھے، لہٰذا ہمارے یہاں بھی طریقہ ہے کہ پہلے بال اتارے جاتے ہیں اور عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں عمل اپنے آپ میں الگ الگ عمل ہیں، یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر بال بچے کے جو ولادت کے بال ہوتے ہیں اس کو کسی اور وقت پہ بھی اتارا گیا، پہلے اتار لیا گیا کسی وجہ سے، اور عقیقہ کسی بھی وجہ سے بعد میں کیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ رسول نے 7ویں دن یہ دونوں عمل انجام دیے تھے، تو اگر کوئی انسان یہ 7ویں دن یہ کام انجام دے سکے تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے۔ تو بال اتارنا اور اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، اور بچے کے سر سے جو بال اترتے ہیں اس کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے برابر سے اندازاً کوئی بہت ایکوریٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اندازاً چاندی کے برابر یا پیسے صدقہ نکالنا یہ مستحب ہے، اور عقیقہ کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ جہاں تک عقیقے کے شرائط کا مسئلہ ہے، بہت اچھا ہے کہ وہی جو قربانی کے شرائط ہیں کہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور جانور بڑا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر دانت آ چکے ہوں، اس کے اس طرح کے شرطیں اپنی جگہ پر باقی ہیں، وہ رہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہی ذبح کیا جائے اور لڑکی کے لیے بکری ذبح کی جائے، دونوں کے لیے بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے، یعنی ترجیح بکرے کو ہے۔ جی۔ اب اگر لڑکی کے لیے بکری ذبح کریں اور لڑکے کے لیے بکرا ذبح کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا دونوں کے لیے بکری ذبح کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن بکرے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں جب آپ نے ذبح کر دیا اس جانور کو، اور اس کے ساتھ جو دعا عقیقہ ہے اس کو پڑھنا بھی مستحب ہے، اور اس کی جملے بتا رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، یہ اس کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت، اور اس کی ہڈیوں کے بدلے اس کی ہڈی، اس طرح کی جملے پوری دعا ہے وہ جو امام سے منسوب ہے، اور ہم لوگ کے یہاں پڑھی بھی جاتی ہے، تو اس کو انجام دینا۔ اب یہ جو عقیقہ ہو گیا جانور، اس کے کھانے کے سلسلے میں، یعنی خود یہ گوشت جو ہے اس کا کھانا کے معاملہ جہاں تک ہے، اور اس کی تقسیم کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ بہت سے علاقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، بہت سے علاقوں میں پکا کے کھلا دیا جاتا ہے، دونوں ہی عمل اپنے آپ میں صحیح ہیں۔ اور اس میں اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ ایک حصہ قبالہ کو دیا جائے۔ قبالہ عام طور سے اب نہیں ہوتے، کوئی پہلے وہ خواتین جو آ کر اس مراحل کو آسان کرتی تھیں اس خاتون کے لیے، حمل کے مسئلے کو، ولادت کے مسئلے کو، پہلے ڈاکٹرز کا سسٹم نہیں تھا، ہاسپٹلز کا سسٹم نہیں تھا، تو اس طرح کی خواتین ہوتی تھیں جو آ کے مدد کرتی تھیں، تو 1/3 اس کا حق ہوتا تھا یا 1 ران اس کا حق ہوتا تھا۔ لہٰذا اب وہ قبالہ کا مسئلہ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، شہری زندگی سے تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور گاؤں دیہات میں بھی تقریباً اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب وہ قبالہ جو ڈاکٹر تھا یا جو نرس تھی اگر اس تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پر مومنین میں سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ وَإِلَّا مومنین کے میں حصوں میں، یعنی جو رشتہ دار ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے، ایک حصہ غریب و مساکین کا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ
ان لوگوں کا ہے جن کو آپ اپنے گھر میں عزیز ہیں ان کو بلا سکتے ہیں. یہ مستحب ہی ہے تقسیم بھی، ورنہ کسی کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جہاں تک ان کے سوال کا مسئلہ ہے کہ کون نہیں کھا سکتا ہے، تو والدین کے لیے، یعنی جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے جی اس کے والدین کے لیے منع ہے کہ گوشت نہ کھائیں. البتہ منع حرام نہیں ہے، جی صرف منع ان دا سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ ہے اور تاکید ہے کہ بہت زیادہ کراہت ہے، لہٰذا ان کے لیے کہ نہ کھائیں. اب یہ سلسلہ جب اگر اوپر جائے، مثلا دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے، یہاں بھی کراہت ہے، لیکن شدید کراہت جو ماں باپ کے لیے ہے وہ یہاں نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اس طرح کے افراد کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس بچے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کا بھائی اگر اس عقیقے سے کچھ کھا رہا ہے، یا بہن کچھ کھا رہی ہے، یا پھوپھی کچھ کھا رہی ہے، یا خالہ کچھ کھا رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حرمت تو بہرحال نہیں ہے. لہٰذا لیکن چونکہ اس کے اندر کراہت ہوتی ہے اور بہرحال صدقہ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے کے سے، تو اس لیے گھر کے لوگ اگر اوائڈ کر رہے ہیں، یعنی جو واجب النفقہ افراد ہیں، یعنی جو آپ کی کفالت میں ہیں، اگر ان کو اوائڈ کرانا چاہیں اور سب یہ گوشت جو ہے صرف غربا میں تقسیم کر دیں یا اس کو پکوا کے صرف دیگر مومنین کے درمیان کھلوا دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ حتماً اس میں سے کھائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ کھائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. لہٰذا الامر بین الامرین، بیچ کا معاملہ آپ کو رکھنا ہے. ہاں، ماں باپ کے لیے اور دادا دادی نانی نانی کے لیے کراہت ہے، لہٰذا وہ اجتناب کریں تو زیادہ مناسب ہے. اگر آپ نے صدقہ کہا، وہ صدقہ جو لفظ ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تشریح فرمائیں کہ اس میں یہ صدقہ ہے اور دوسرے صدقات سے کیسے یہ الگ ہے. دیکھیں، صدقہ ہر وہ عمل جو بارگاہ خداوند میں خوشنودی کے عنوان سے کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ہدف رد بلا ہے یا اس کا ہدف دوسرے کی مدد ہے، یہ صدقہ ہے. اب صدقے کبھی واجب ہوتے ہیں اور کبھی مستحب ہوتے ہیں. واجب صدقات جیسے زکوٰۃ، یہ واجب صدقات ہے. واجب صدقات کا مسئلہ صرف تقسیم صدقات میں ہوتا ہے، وإلا اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واجب صدقات کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی تقسیم ہوگی تو اس کے شرائط طے ہیں کہ یہ صرف انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. جیسے واجب زکوٰۃ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. واجب زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے، غربا کو دی جا سکتی ہے، مسکین کو دی جا سکتی ہے، جس آدمی جو ابن السبیل ہے، جو اپنا راستہ بھٹک گیا یا راستے کے پیسے ختم ہو گئے، ان کو دیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں کے لیے واجب صدقات کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو پیسے کے ذریعے سے مسلمانوں سے نزدیک کیا جا سکتا ہے، ان پر یہ خرچ، یہ معین خرچ ہیں جو مراجع نے معین کیے ہوئے ہیں. یعنی احادیث نے معین کیے، مراجع کی تقلید کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لہٰذا واجب صدقات کا ہدف اور خرچ معین ہے، یعنی مستحق اس کا معین انہی کو دیا جا سکتا ہے. مستحب صدقات میں یہ جو حدود ہے، یہ محدودیت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ انہی کو نہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ میں آپ کو حاکم شرع کو بتانا پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ میں نے دی ہے اور یہ اس علاقے میں دے رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ واجب زکوٰۃ کی میں نیت دے رہا ہوں، واجب صدقے کی نیت سے دے رہا ہوں، تاکہ آپ کی گردن پر سے اتر جائے. مستحب میں کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے، حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس کو دینا ہے اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. مستحب صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ دینا مستحب ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہر دن جس طرح اپنا صدقہ نکالتا ہے، اپنے امام کا بھی صدقہ نکالے، وہ 1 روپیہ نکالے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ کتنا نکال رہا ہے، نکالے، یہ مستحب ہے. اب چونکہ یہ مستحب صدقہ ہے، یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ صدقہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی جو واجب صدقات ہیں عام طور سے اس سے سعادات کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ سید ہی کا صدقہ ہو جو سید کو دیا جائے. لیکن یہ مستحب صدقہ ہے جو امام زمانہ کا نکالا جا رہا ہے، مستحب صدقہ ہے. یہ اپنا ہی جو مستحب صدقہ نکالا جا رہا ہے، یہ بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. حتیٰ یہ ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سے اداروں نے اس طرح سے کام کیا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، کہ ایک باکس بنا لیا اور اس کے اندر آپ نے مستحب صدقات کو جمع کر لیا کہ ایک اکٹھا رقم جب ہو جائے تو ہم کسی کو دے دیں. آپ اداروں کو دے سکتے ہیں، آپ مختلف اچھے کوشش کرنے والے افراد کو دے سکتے ہیں، مستحقین کو آپ دے سکتے ہیں. تو واجب اور مستحب کا حق جو اصل فرق ہے وہ اس کی تقسیم میں ہے، اس کے
کس کو دیا جائے اس میں ہے. مستحب میں کوئی شرط نہیں ہے, واجب میں ہمیں شرائط کو دیکھ کر ہی دینا پڑے گا. جزاک اللہ. اگر آپ کو سوالات ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. ایک صاحب کینیڈا سے سوال کرتے ہیں کہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں, مقیم ہوں, اور یہاں پر ہم چمڑے کا یعنی لیدر کا صوفہ خریدنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں نہیں معلوم کہ لیدر ذبیحے کا ہے یا نہیں, ذبیحے کے شرائط ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, دوبارہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ذبیحہ یعنی ایک حلال گوشت جانور کو ہم روب قبلہ مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. جو طریقہ ہے کہ اس کی چاروں رگوں کو کسی دھاردار چیز سے کاٹے, یہ ضروری ہے. اگر اس کے ساتھ یہ چمڑا حاصل کیا گیا ہے تو یہ چمڑا پاک ہے اور اس کا استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اگر چمڑا, یہ لیدر کا صوفہ جو لینا چاہ رہے ہیں, اگر یہ جینوین لیدر ہے یعنی واقعاً لیدر ہے, اصلی لیدر ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ذبیحے کا ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, استعمال کر سکتے ہیں, گھر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جینوین لیدر تو ہے, یہ معلوم ہے, یا پیور لیدر ہے, یہ بھی معلوم ہے, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ذبیحے کا ہے یا نہیں ہے, اور ہم غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں, لہٰذا اس کا استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ نجس ہے. گھر میں رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے ہاتھ پہ رطوبت لگی اور آپ اس کے اوپر رکھیں اور رطوبت ٹرانسفر ہوگی تو یہ آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا اور دوسرے مسائل کے ساتھ پیش آئیں گے, لہٰذا نجس کے حکم میں. ہاں, لیکن اگر یہ سنتھیٹک لیدر ہے, جو کہ آج کل استعمال بھی ہوتا ہے کہ وہ کہنے کو لیدر ہوتا ہے لیکن وہ بیسیکلی لیدر ہوتا نہیں ہے, اگر سنتھیٹک لیدر ہے تو اس کے اوپر نجاست کا کوئی حکم نہیں ہے, اس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. آقا, اگر ایک اور صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کا سوال یہ ہے کہ ماں کا حکم ماننا اطاعت والدین میں واجب ہے. اگر ساس بہو کے اختلافات میں ماں مجھ سے کہے کہ اپنی بیگم کو طلاق دے دو, تو یہ ہمارے پر کس طریقے کا حکم صادر ہوگا, اور اگر تم نے طلاق نہیں دی تو میں تمہیں آگ کر دوں گی, تو اب یہ اس حکم کے کس زاویے میں اس کو لیا جائے گا؟ دیکھیں, ماں کا اطاعت بے شک واجب ہے, لیکن وہ امور جہاں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے اور جس کا تعلق خصوصاً یہ عمل کہ جس کا تعلق طلاق سے ہے, خصوصاً طلاق خدا کو پسند نہیں ہے, تو صرف ماں کے حکم پر طلاق دینا مناسب عمل نہیں ہے. اولاً ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے, دونوں مل کر راضی کریں, جو بھی طریقہ ہے اس طرح سے راضی کیا جائے, کیونکہ خدا کو یہ عمل پسند نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی واقعاً ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے طلاق ہونی چاہیے, بھلو یہ کہ خدا کو ناپسند ہے لیکن چونکہ اس نے اجازت دی ہے اور ادھر سے ماں کا حکم ہے اور طلاق ہونی چاہیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف ماں کے حکم سے ایک ایسی زوجہ کو جس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے طلاق دی جائے, یہ کام صحیح نہیں ہے. اطاعت کا جہاں تک مسئلہ ہے, ان امور میں جہاں شریعت نے آپ کو مختار نہیں بنایا ہے, یا جہاں پر اطاعت کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ایک عمل ہے جو خداوند عالم نے جائز قرار دیا ہے, اب آپ کریے یا نہ کریے اختیار ہے, وہاں ماں کہہ دے کہ یہ کام کرو, جس کا تعلق ماں کی شخصیت سے ہے یا آپ سے تعلق ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو بھی انوالو نہیں کیا گیا ہے, یہاں تک تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف جہاں تھرڈ پارٹی انوالو ہو گئی وہاں ہمیں ان کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے. زوجہ کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ طلاق دے دیں صرف اس بات پر کہ میری ماں نے کہا ہے. لہٰذا یہاں پر دونوں پارٹیز کو بیٹھا کر بات کر کے اس کو صحیح طریقے سے سلجھا کر ہی آگے بڑھانا زیادہ مناسب ہے, اور وہی صحیح طریقہ ہے کہ اس طرح سے اس بات کو سولو کیا جائے کہ ماں کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ ہو, کیونکہ کسی کے کہنے پر آپ ظلم نہیں کر سکتے, کیونکہ ظلم حرام ہے, ظلم کرنا منع ہے, اور ماں کے حکم سے بھی حرام کام واجب یا جائز نہیں ہوتا. جیسے ماں کہہ دے کہ آپ آج سے نماز نہیں پڑھیں گے, یہ حکم نافذ نہیں ہوگا. ماں اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ آج سے آپ نماز جماعت سے پڑھیں گے مسجد میں جا کے, تو آپ کو نماز جماعت مسجد میں جا کے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ ماں نے حکم دیا ہے. یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ کو نماز پسند ہے اور نماز جماعت پڑھنا بھی پسند ہے, اور انہوں نے ایک مستحب کام کو آپ کو حکم کے ذریعے سے آپ کے اوپر فرض کر دیا کہ آپ جا کے انجام دیں. لیکن ظلم کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر ماں کہے کہ ظلم کرو تو خدا نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے, اور جہاں خدا اور ماں کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے وہاں خدا کا حکم ہمیں ماننا ہے, ماں کے حکم کو
ترک کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ رضا عباس صاحب لندن سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر میں یورپی ملک میں رہتا ہوں اور میں کسی ایسے مال کو پا جاؤں جس پر کوئی نشانی بھی نہ ہو، تو کیا اسے اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق رکھتا ہوں میں؟ اگر کوئی انسان غیر مسلم علاقے میں رہتا ہے اور اسے کوئی مال مل جاتا ہے جس کو معلوم نہیں کہ کس کا ہے، جی، تو اگر کوئی اس طرح کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تلاش کی جا سکتی ہے اور اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، جی، تب تو کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ آج کل کو بہت سے طریقے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اس کا استعمال یعنی اعلان کریں کہ یہ مال کسی کا مجھے ملا ہے، اس تک پہنچ جاؤ۔ لیکن اگر اس کے اعلان کرنا مشکل ہو یا اعلان کے بعد مسائل پیش آ سکتے ہوں یا مثال کے طور کے اوپر اس شخص تک پہنچنا مشکل ہو، تو پھر اس مال کو آپ خرچ کر سکتے ہیں اگر غیر مسلم ملک میں ہے۔ اگر مسلمان ملک میں ہے تو حکم اس کا دوسرا ہو جائے گا، اور اس میں مسلمان ملک میں ضروری ہے کہ 1 سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا باقاعدہ نماز جمعہ میں اور دیگر طریقے سے، اور اگر 1 سال تک بھی نہ ملے تو پھر اس کو مسلمان کی نیت سے یعنی صاحب مال کی نیت سے صدقے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ لیکن غیر مسلم ملک میں یہ اجازت ہے کہ اس کو تصرف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی صاحب مال کی نیت سے کسی نیک کام میں صرف کرے تاکہ آپ کو بھی ثواب میں شریک ہو جائے، اور اگر وہ مومن کا مال رہا ہو تو وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ نفیس فاطمہ کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نماز پڑھنے کے دوران یا بعد میں یاد آئے کہ وضو نہیں کیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا پھر سے نماز پڑھنی ہوگی؟ اگر یقین ہے کہ وضو نہیں کیا، جی، یعنی یہ یاد آ جائے کہ میں نے تو وضو کیا ہی نہیں، تو نماز باطل ہے، جس حال میں اس کو چھوڑ دیں اور پہلے جائیں وضو کریں اور پھر سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر شک ہو کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، جی، یا میرا وضو جو میں نے کیا تھا باقی ہے یا ٹوٹ گیا، تو یہ نماز صحیح ہے، اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ تطہیر فاطمہ کا سوال، السلام علیکم۔ مٹی کھانا کیسا ہے جس میں سجدگاہ کی مٹی بھی ہے جو بچے اکثر کھا لیا کرتے ہیں؟ مٹی کھانا اپنے آپ میں شریعت محمدی میں حرام ہے۔ جی، صرف تربت امام حسین علیہ السلام یعنی خاک شفا جو امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے صرف کربلا کو یہ شرف حاصل ہے، اس کے کچھ دانے شفا کی نیت سے کھائے جا سکتے ہیں اپنے خاص شرائط میں، لیکن ایسے مٹی کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں۔ ہاں، بچے چونکہ حکم شرعی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ حرمت ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کریں کہ وہ اس چیز کو نہ کھائیں، کیونکہ ممکن ہے کل ان کے لیے کسی اور وجہ سے سبب بنے۔ خود حرمت و فتویٰ ان پہ اس لیے لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بچے ہیں، جی، اور جب تک انسان بالغ نہ ہو تب تک اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگ سکتا، لہٰذا آپ حرام کی نیت سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن چونکہ مثال کے طور کے اوپر اس کی صحت کے لیے یا اس کے لیے مٹی کھانا صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو روکیں، اور لیکن اس میں اس طرح سے روکیں کہ اس کو تنبیہ نہ کیا جائے، اس کو چوٹ نہ پہنچائی جائے، اس کو پریشان نہ کیا جائے، صرف اس کی دھیرے دھیرے عادت سے اس کو باز رکھا جائے۔ اگر ایک اور سوال ہے کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، داڑھی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں داڑھی ہمیشہ موڑتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ جب تک داڑھی رکھنے کا قصد نہ کیا جائے تو اس کو مڑایا جا سکتا ہے یا اس کو کٹوایا جا سکتا ہے، تو ذرا رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، جہاں تک قصد کا مسئلہ ہے کہ قصد جب کریں گے تب واجب ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داڑھی کا مونڈنا شریعت نے حرام رکھا ہے، جی، تو قصد ہو نہ ہو یہ ہر بار جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ حرام عمل کر رہے ہیں۔ جی، داڑھی رکھنا واجب اس لیے نہیں قرار دیا گیا کیونکہ ممکن ہے کسی کی ہارمونس کی کمی سے داڑھی نکلے ہی نہیں، تو وہ ایک ایسا مسئلہ ہو جائے کہ پھر داڑھی میں کیسے رکھوں۔ تو جس کی داڑھی نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ داڑھی رکھے، لیکن جس کی داڑھی ہے اس کے لیے مونڈنا حرام ہے۔ البتہ اتنی چھوٹی کر لیں کہ 40 قدم سے دکھائی دے، لوگ کہیں کہ داڑھی ہے، تو وہی کافی ہے۔ نیت کرنا یا جب رکھ لی تو اس کے بعد مونڈنا، یہ مسئلہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، دیگر مذاہب میں ہے کہ جس کا فقہ جعفری سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ اور سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، کچھ سوال اہم سوالوں کو لے کر، اور ہماری سب کی یہ دعا ہے کہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہمارے ہر عمل سے خوش ہو اور ہر وہ عمل ہم کریں جو باعث تسکین امام بنے۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو یہ توفیق اللہ دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔